السلام علیکم. پروگرام لائیو ایٹ 5 میں خوش آمدید. میں ہوں شیر دل خان. پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ. لیکن سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں کیا کچھ ڈسکس ہوا. اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین اور وزیر برائے منصوبہ بندی خسرو بختیار میڈیا کو آگاہ کر رہے تھے. خاص طور پر جو مہنگائی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جتنی زائد قیمتیں جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں چیزوں کو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اور بات کریں گے بھارت کا انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے چہرہ سب کے سامنے عیاں ہو گیا. ایشیا گلوبل پالیسی اور یورو ایشیا تھنک ٹینک نے کہا ہے کہ بھارت میں 17 کروڑ مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر زندگی اجیرن کر دی گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی کچھ مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے. آئے دن شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ لائنس کنٹرول پر بھی بھارتی فوج کی جو بلا اشتعال فائرنگ ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے. ایک خاتون گزشتہ روز شہید ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں. ایک اچھی خبر پاکستان میں آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے حوالے سے معروف امریکی کمپنی مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے آئی ٹی سیکٹر میں سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے خواہش ظاہر کی ہے. خط لکھا وزیر اعظم کو اور اس کو بہت خوشائند قرار دیا جرمن سفیر نے. اور ایف اے ٹی ایف نے پہلی مرتبہ پاکستان کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کے ساتھ پاکستانی حکام کے مذاکرات منعقد ہوئے سڈنی میں. کیا تفصیلات شیئر کریں گے. موسم کی کچھ بات ہوگی. ملک کے مختلف علاقوں میں آج سے بارش اور برفباری کے نئے سلسلے کی پیشگوئی کی گئی ہے. اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ سے ہم شیئر کریں گے. اور چونکہ موسم کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ممکنہ طور پر اس موسم میں جو اثرات ہیں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے کہ اس موسم میں بیماریوں سے بچا جا سکے. اور قصور کی ننھی زینب کی آج پہلی برسی ہے. وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس گزشتہ روز ہوا جس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اسپورٹس کی بحالی کے لیے جو بورڈز ہیں ان کی تشکیل 9 کی جائے گی. اس کی کیا تفصیل ہے اور اس سے جو پاکستان میں کھیل کا معیار کیسے بہتر ہوگا اس پر بات کریں گے. اور کچھ بات ہوگی ہروں کے روحانی پیشوا پیر پگارا سید شاہ مردان شاہ کی آج برسی ہے. پولیٹیکل ارینا میں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے آج بات کریں گے. یہ تو ٹاپ سٹوریز تھیں آپ نے جان لی. ان کی تفصیل ہوگی ان پر تجزیہ حاصل کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سب سے پہلے بات کریں گے سب سے بڑی خبر. آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا اور اس اجلاس میں اہم فیصلے بھی لیے گئے ہیں. اس سے اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے میڈیا کو آگاہ بھی کیا. اس پر ہم بات کریں گے اور ہمیں آگاہ کریں گے اپڈیٹ کریں گے پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ ریاض بر کی. اور کچھ ہی دیر میں وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گے ہمیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آج جو فیصلے لیے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں. اور اب سے کچھ دیر پہلے جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی اس میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی خسرو بختیار بھی موجود تھے اور کچھ مہنگائی کے حوالے سے جو اعداد و شمار ہیں وہ انہوں نے شیئر کیے اور ایک جو تاثر مہنگائی کے حوالے سے پیدا کیا جا رہا ہے اس کی نفی کی انہوں نے اور کہا کہ جہاں جہاں غیر ضروری طور پر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں
زیادہ کی گئی ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور وفاق کی سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی اس معاملے کو بہت کینلی آبزرو کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ جو خود ساختہ ایک چیزیں مہنگی کی جاتی ہیں مختلف وینڈرز کی جانب سے، اس کو روکا جا سکے، کیونکہ جو اعداد و شمار ہیں اس وقت جو بیرونی سطح پر سامنے آ رہے ہیں وہ کچھ مختلف ہیں، جبکہ اندرونی سطح پر یعنی کہ جو عوام کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جن وینڈرز کا تعلق ہے، جو اشیاء ضروریہ فروخت کرتے ہیں، وہ بہت سی جگہوں پر ایسی شکایات موصول ہوئی ہیں کہ وہ خود سے یہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ اہم معاملہ اس پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ ای سی ایل میں نام ڈالنے کے حوالے سے جو ایک فیصلہ لیا تھا کابینہ نے، اس کے بعد ایک ریویو کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس ریویو کمیٹی کے کیا ریکمنڈیشنز ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ریاض برقی پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ٹیلی فون لائن پر، ان سے ہم تفصیل جانتے ہیں۔ ریاض، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ بتائیے گا سب سے پہلے جو اہم فیصلے خاص طور پر ای سی ایل کے حوالے سے لیا گیا ہے کابینہ میں، کیا تفصیل ہے اس کی؟ جی بیسیکلی وزیر اطلاعات نے اس کی جو تفصیل بتائی ہے اس میں یہ ہے کہ سندھ سے جو بیرون ملک ہے قانونی رقوم بھجوانے کا جو اسکینڈل تھا وہ 2015 میں شروع ہوا، جس میں عزیز زرداری، فریال تارپور، مراد علی شاہ سمیت اہم ارکان شامل ہیں۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ای سی ایل سے متعلق جو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ چونکہ موصول نہیں ہوا، سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ ملنے کے بعد ای سی ایل سے جو نام ہے وہ نکالنے کا پر غور کیا جائے گا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے اپیل پر بھی غور کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ای سی ایل میں شامل ناموں کا ایک جو کمیٹی تھی وہ بھی اس کا جائزہ لے گی، تاکہ یہ جو سندھ کا عوام، سندھ کا جو پیسہ ہے وہ سندھ کے عوام پر خرچ ہو، بجائے یہ کہ بیرون ملک منتقل کیا جائے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، جو وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی خسرو بختیار پریس کانفرنس میں آگاہ کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے جو اعداد و شمار اور پھر جو پرائس ریگولیٹری اتھارٹیز کو ایکٹیو کرنے کی بات ہو رہی تھی، کیا اس کی تفصیل ہے، کیا بتا پائیں گے؟ جی بالکل، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اسٹیٹسٹکس بیورو ہے وہ بیسیکلی اس حوالے سے تمام جو تفصیلات ہے وہ دیتی ہے، اور اسی جو گزشتہ حکومتیں تھیں وہ بھی اسی بیس پہ پالیسیاں بناتی تھیں، اور آنے والی حکومتیں بھی اسی کی بیس پر پالیسیاں بنائیں گی، اور اسٹیٹ بینک بھی اور دیگر جو عالمی ادارے ہوتے ہیں انہی کے اعداد و شمار وہ ہوتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں افراط زر کی جو شرح تھی اس میں 11.2% اضافہ ہوا، اسی طرح جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس میں بھی جو مہنگائی کی شرح تھی اس میں اسی رفتار سے اضافہ ہوا، لیکن پی ٹی آئی یہ جو سال کے جو پہلے 5 ماہ جو مدت میں بتا رہا ہوں اس کی انہوں نے فگر دی تھی، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا جو ابھی جو پہلے 5 مہینے ہیں ان میں ان سے کہیں کم، یعنی صرف 0.4% ابھی جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، جو ان سے کئی گنا کم ہے۔ تو اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں جو یہ واویلا کر رہی ہیں یہ اس میں صداقت نہیں ہے، بلکہ اس پہ وہ سیاست کھیل رہی ہیں۔ جی اچھا، گیس بحران کے حوالے سے ہم نے کل بھی رپورٹ کیا تھا کہ اہم فیصلے لیے گئے ہیں، جو سوئی صدر کے ایمڈیز ہیں ان کو ہٹایا گیا، برطرف کیا گیا ہے۔ آج کیا اس حوالے سے کوئی اہم پیش رفت ہوئی ہے اجلاس میں؟ جی، ایک جگہ تو وزیر اعظم عمران خان نے ان کو ہدایت کر دی تھی کہ 1 ہفتے کے اندر گیس کی جو کمی ہے اس سے نمٹا جائے، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ جو 2 سربراہان ہیں ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج وزیر اطلاعات نے بھی بتایا کہ یہ جتنا شور مچایا جا رہا ہے اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے آج تفصیل بتائی کہ پاکستان میں اوور آل ملک بھر میں جو گیس سسٹم یعنی جو پائپوں کے ذریعے جو گیس استعمال ہوتی ہے، جس کو عام زبان میں ہم سوئی گیس کہتے ہیں، وہ صرف 88% عوام استعمال کرتے ہیں، 63% جو عوام ہے وہ ایل پی جی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا امپیکٹ ہے یا ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر سال 50 ارب روپے سے زائد کی گیس جو ہے وہ بھی چوری ہوتی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب اس حوالے سے ایک جو وزارت جو پیٹرولیم ہے اس کو بھی وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ایک جامع حکمت عملی کے ساتھ وہ سامنے آئیں، تاکہ ان معاملات کو
ایک تو یہ ہے کہ فوری طور پر جسے کہتے ہیں کہ مختصر مدت کے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں، لیکن طویل مدت اقدامات بھی کیے جائیں تاکہ اس کو مستقل طور پر اس معاملے کو حل کیا جا سکے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ریاض برقی، پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ، اور اپڈیٹ کر رہے تھے آج کے ہونے والے اس اجلاس کے حوالے سے. وزیر اعظم پاکستان نے چیئر کیا یہ اجلاس اور اس میں کچھ اہم فیصلے لیے گئے ہیں. ECL کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس کے بعد اس ریویو کمیٹی کی جو سفارشات ہیں ان کو ٹیک اپ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو مہنگائی کے حوالے سے اعداد و شمار ہیں وہ بھی ٹیک اپ کیے گئے ہیں اور اس کے لیے ہدایات بھی کچھ جاری کی گئی ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم خبریں ہیں ان پر ہم بات کریں گے، تجزیہ حاصل کریں گے، اور بریک میں اذان مغرب کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. ایک ہستی مسکراتی زندگانی چاہیے. صاف پانی زندگی ہے، زندہ رہنے کے لیے نسل نو کو صاف اور شفاف پانی چاہیے. مل جل کر ہم ناممکن تو ممکن کر کے چھوڑیں گے، ممکن کر کے چھوڑیں گے. ڈیم بنے گا وقت سے پہلے، اتنے پیسے جوڑیں گے، اتنے پیسے جوڑیں گے. ڈیم بنا لیں گے، ڈیم بنا لیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ بیرون ملک سے ڈیم فنڈ کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ناسٹرو اکاؤنٹ میں وائر ٹرانسفر سے رقم بھیجنے کا طریقہ۔ جن بیرون ملک پاکستانیوں کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے وہ اپنے بینک سے کہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ناسٹرو اکاؤنٹ میں رقم امریکی ڈالرز میں منتقل کر دی جائے۔ رقم بھیجنے کے لیے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ڈیم فنڈ میں آن لائن رقم منتقل کرنے کا طریقہ۔ اپنے ویب براؤزر میں نیچے دیا گیا لنک درج کریں، اسکرین پر نظر آنے والے فارم پر اپنی تفصیلات کا اندراج کریں اور نیچے دیے گئے بٹن پر کلک کر کے ڈیم فنڈ میں رقم عطیہ کریں۔ ڈیم بناؤ، پاکستان بچاؤ۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بات ہوگی بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے، اور آپ کو بتائیں گے کہ ایک تھنک ٹینک ہے گلوبل ایشیا پالیسی اور یوریشیا جس کا نام ہے، اس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ بہت لرزہ خیز، اس میں انکشافات درج کیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ شام سے بڑا
جو المیہ ہے انسانی حقوق کا وہ جنم لے رہا ہے بھارت میں، اور 17 کروڑ مسلمانوں اور دیگر جو اقلیتیں ہیں ان کی زندگی یقیناً ہو کر رہ گئی ہے. تو یہ بہت الارمنگ صورتحال ہے جس کا اظہار اس تھنک ٹینک کی جانب سے کیا جا رہا ہے. کچھ بات کریں گے مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بھی، اور لائن آف کنٹرول پر جو سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ڈاکٹر محمد خان سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایشیا گلوبل پالیسی اور یورو ایشیا کا جو تھنک ٹینک ہے وہ یہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ یہاں پر جو بھارت کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ شام سے بڑا المیہ ہے جو یہاں پر جنم لے رہا ہے. جی بہت شکریہ شیردل. بالکل میں نے یہ رپورٹ تفصیلی دیکھی ہے، اور اس سے پہلے بھی کہیں ایسی رپورٹیں آ چکی ہیں جس میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہندوستان کا جو کیٹیگری ہے وہ دنیا میں ان چند ایک ممالک میں شامل ہوتی ہے جن کا ورسٹ ریکارڈ ہے. یہ جو رپورٹ آئی ہے ویری ریسنٹ رپورٹ ہے، اور اس میں یقیناً یہ حوالہ دیا گیا ہے، اور شام جیسے ملک سے بھی بدترین ملک بھارت کو جب ڈکلیئر کیا گیا ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شام تو جنگ و جدل میں ہے. شام میں تو سرکاری فوجوں اور ریبلز کے درمیان جنگ جاری ہے گزشتہ کئی سالوں سے، 2011 سے لے کے آج تک. لیکن ہندوستان تو دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہندوستان موسٹ اسٹیبل کنٹری ہے، ہندوستان میں ڈیموکریسی ہے، ہندوستان میں سیکولرزم ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تھنک ٹینک نے تو میرا خیال ہے ہندوستان کی تمام اندرونی بات چیت کھول کے رکھ لی ہے. بالکل یہ فیک ڈیموکریسی ہے، یہ فیک سیکولرزم ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ سیکولرزم کے گارب میں جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا سودا کیا جاتا ہے، ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ ہندوازم اختیار کریں، اور ان کے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ انتہائی درجے تک گئے ہیں اور انتہائی درجے تک پامالی ہوئی ہے. اور جو آوازیں ڈاکٹر صاحب اب اندر سے بھارت کے اٹھ رہی ہیں، خاص طور پر جو نامور اداکار ہیں نصیر الدین شاہ، وہ بھی اب آواز اٹھا رہے ہیں، وہ بھی اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح بھارت یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اور اگر کوئی اس کے حوالے سے بولتا ہے، بات کرتا ہے تو اس کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کو بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو زیادہ محبت ہے پاکستان سے تو پاکستان چلے جائیں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. نصیر الدین شاہ تو ٹھیک ہے، ایک فلم ایکٹر ہے، بڑا کام کیا ہندوستان کی فلم انڈسٹری میں اور بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، ہندوستان کو اس کا ریگارڈ کرنا چاہیے. لیکن میں اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہندوستان کے بے شمار اسکالر جس میں ابھی انسانیت آتی جا رہی ہے، اور ان کے پرانے وزیر خارجہ ہیں، وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، یشونت سنہا، انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ایک بڑی تفصیلی رپورٹ دی ہے. اس کے بعد اور بے شمار ایسے اسکالر ود ان ہندوستان ہیں جو ہندوستان کی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، خاص کر کے مقبوضہ کشمیر میں، تو انہوں نے بڑا کھل کھلا کے بات کی ہے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ انڈیا ہیز لاسٹ کشمیر، اور ہندوستان ابھی صرف اگر جو فائٹ کر رہا ہے وہ کشمیر کو رکھنے کے لیے کر رہا ہے، کشمیری اس سے کھو چکے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو آ رہا ہے سامنے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھارت کے اندر ہو رہی ہیں، اقلیتوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، مقبوضہ جموں کشمیر میں جو قبضہ ہے بھارت کا اس میں جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر جو شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی دباؤ نہیں آ رہا بھارت کے اوپر، بی جے پی کی حکومت پر، نریندر مودی پر، کہ اس چیز کو ختم کیا جائے. ایکچولی میں اس سلسلے میں گزارش یہ کروں کہ بالکل یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بی جے پی نہیں بلکہ بھارت پہ میں بتاؤں کہ ہندوستان پہ اس وقت جو لنکیجز ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، جس میں امریکہ سر فہرست ہے، یورپ اوور آل اس ساری گیم میں شامل ہے، کہ وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اور خاص کر کے مغربی ممالک کے بڑے انٹرسٹ ہیں جو اسٹریٹجک بھی ہیں اور پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں. اب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندوستان کی یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اور دنیا کی ورسٹ خلاف ورزیاں ہیں، ان کو یقیناً اس حساب سے کریٹیسائز نہیں کیا جا رہا ہے جس حساب سے کریٹیسائز کیا جانا چاہیے. حالانکہ یہ چیزیں اگر کہیں بھی یورپین ممالک ہوں تو وہاں پہ بھی ان کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے. لیکن یہ میں بتاؤں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس پہ ابھی کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے. جو اسکالرس ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اور جو ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس پہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، اور اس ڈیٹے کو مختلف یہ جو تھنک ٹینک جس کا ذکر فرمایا آپ نے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ بھی مختلف تھنک ٹینکس کے ساتھ رفتہ رفتہ ڈیٹا اکٹھا کرتے رہے، اور جب کمپائل ہوا تو انہوں نے ایک رپورٹ دی. لیکن معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، ڈیٹا اکٹھا کرنے سے یہ شہادتیں نہیں رکیں گی جو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہو رہی ہیں، یا پھر لائن آف کنٹرول پر جو پاکستانی شہری آبادی ہے
اس کی بھی شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، خاتون شہید ہوئے گزشتہ روز. تو یہ تو صرف ڈیٹا اکٹھا کرنے سے نہیں ہوگی، یہ تو جب تک کوئی مضبوط حکمت عملی نہیں ہوگی، دباؤ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو تھنک ٹینکس یا اس طرح کی آرگنائزیشن ہوتی ہیں، یہ لوگ ہمیشہ فیکٹ اینڈ فیگرز پہ بات کرتے ہیں. اس سے پہلے تو وہ اپنی جو ریسپیکٹو گورنمنٹس تھیں ان کے انفلوئنس میں رہے، لیکن اب اکیڈمک سرکل نے اور خاص کر کے تھنک ٹینکس نے یہ ڈیٹا اکٹھا کرنا اس لیے شروع کیا ہوا ہے کہ یہی یو این میں اور مختلف ممالک کو اپنے ممالک کو یہ رپورٹ دیں گے کہ جناب یہ ہو رہا ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ ہندوستان کے ساتھ ایک اچھے تعلقات رکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے قطع نظر ہیں، نمبر ایک. اور وہ جو ہیومن رائٹس کے بارے میں مختلف ڈکلریشن یا پیکٹس ہیں آپ ان کو وائلیٹ کر رہے ہیں، بیکاز یہ پیکٹس دنیا کے ممالک کو اس چیز پہ بھی باؤنڈ کرتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں ان ممالک کے ساتھ تعلقات ختم کیے جائیں. تو میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن یقیناً جہاں آپ کا دل دکھتا ہے وہاں میرا بھی اور پورے پاکستانیوں کا بالکل ایسے ہی دل رکھنے والے ہیں. تو ہم یقیناً کنسرن ہیں کہ یہ جو شہادتیں ہو اور اس کو ہم کنڈیم کرتے رہیں گے، اس کی مذمت ہم کرتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ کے چینل سے آواز آتی رہے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار. اور اہم موضوع کہ بھارت میں جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ایک دفعہ پھر کلی کھول دی ہے ایک تھنک ٹینک نے، اور اس نے واضح طور پر کہا کہ وہاں پر موجود خاص طور پر جو مسلمان اقلیتیں ہیں وہ کافی زیادہ غیر محفوظ ہیں. اور بہت سے واقعات کا بھی اس رپورٹ میں، اس تھنک ٹینک کی جو رپورٹ ہے اس میں اشارہ دیا گیا ہے جو خلاف ورزیاں انسانی حقوق کی وہاں پر ہو رہی ہیں. لیکن عملی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑی طاقتیں ہیں، بڑے ممالک ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہ کچھ عملی طور پر نہیں کر پا رہی. تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے ان کی کارکردگی پر. آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کچھ پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے جو کوششیں ہیں، خاص طور پر جو بل گیٹس ہیں جو فاؤنڈر ہیں مائکروسافٹ کے، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو خط ارسال کیا اور اس میں آئی ٹی سیکٹر میں سرمایہ کاری کے حوالے سے انہوں نے کچھ بات کی ہے. اور یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو خط ہے، اس کو بڑے اچھے انداز میں ٹیک اپ کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پر جو جرمن سفیر ہیں انہوں نے اس خط کے حوالے سے کہا کہ یہ بہت خوشائن بات ہے. جس طرح بل اینڈ ملنڈا گیٹس پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اس طرح پاکستان میں آئی ٹی انڈسٹری کو فروغ دینے کے حوالے سے بھی جو بل گیٹس ہیں ان کی سروسز ایسا لگتا ہے کہ اب رینڈر کی جا رہی ہیں. اور ان کو یہ امید ہے کہ پاکستان سلیکان ویلی کی جانب قدم رکھ رہا ہے. اسی پر بات کریں گے. شہزاد یونس صاحب آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. شہزاد بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو بل گیٹس نے وزیر اعظم پاکستان کو خط ارسال کیا اور آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے، تو کیا پوٹینشیل ہے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری میں کہ اس کو کتنی ضرورت ہے اور انویسٹمنٹ کی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے کیا ماحول ہے؟ جی شکریہ شیر دل سب سے پہلے تو اس اپرچونٹی کا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جیسے انٹرنیشنل لوکل میڈیا میں دیکھا ہی ہوگا جی کہ بل گیٹس نے یہ لیٹر ڈیلیور کروایا ہے اپنے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے، ان کے ذریعے وزیر اعظم کو. بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی آلریڈی بھی پاکستان میں کافی فلنتھروپک سروسز ہیں جی. اور پاکستان چونکہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے سارے آڈینس کو بھی معلوم ہے کہ دنیا کا 5واں 6واں بڑا ملک ہے آبادی کے حساب سے. تو جو بھی کمپنی یہاں انویسٹ کرے گی اس کے لیے اپرچونٹیز تو بے شمار. صحیح. اس طرح بل گیٹس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بڑے انویسٹر جس طرح علی بابا گروپ، انہوں نے آلریڈی انویسٹمنٹ کر دی ہے ٹیلینور کے تھرو پاکستان میں، ٹیلینور کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے. تو ٹریمنڈس اپرچونٹیز ہیں ہمارے جیسے ملک کے لیے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے. دوسرا ابھی آپ جو سنتے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، ڈالرز نہیں ہیں ہمارے پاس، اس کے بھی دو ہی حل ہیں. ایک یہ ہے ہم زیادہ سے زیادہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کریں پاکستان، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں. تو ان دونوں صورتحال میں بل گیٹس کی، کیونکہ مائکروسافٹ ایک مطلب دنیا کی بڑی کمپنیز میں سے ہے، تو ان کے پاس اسکل بھی ہے، نو ہاؤ بھی ہے، اور وہ انٹرسٹڈ بھی ہیں، جس طرح انہوں نے ایٹ دا ہائیسٹ لیول ایکسپریشن آف انٹرسٹ اپنا شو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ جو انویسٹر ہوتا ہے انٹرنیشنل، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ زیادہ سے زیادہ کس ملک میں ملٹی پلائی ہو، کہاں سے اس کو بہتر ریٹرنز آئیں گے.
तो बात ये है कि हमें कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है ताकि ये जितने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान की तरफ भेजे जा रहे हैं या इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ये एक्चुअली मटीरियलाइज भी हों कल को, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लेवल पे ही ना रह जाए। तो मेरा ख्याल है ये पीटीआई की एक अच्छी अपॉइंटमेंट्स में भी हैं इस वक्त, जो हारून शरीफ इन्होंने लगाए हैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनको भी इसको टेकअप करना चाहिए और फॉलो अप रेगुलरली करना चाहिए ताकि ये इन्वेस्टमेंट मटीरियलाइज हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप शहजाद साहब बात कर रहे हैं, मैं उस हवाले से आपसे पूछना चाहूंगा कि अब हम देख रहे हैं कि ट्रेंड खासतौर पर स्टार्टअप्स के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आईटी की तालीम हासिल कर रहे हैं और वो फिर खुद से काम भी शुरू कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स भी उन्होंने अपने शुरू कर दिए हैं। तो क्या समझते हैं कि इन सबको एक छत के नीचे अगर लाना हो तो क्या कोई सिलिकॉन वैली का कॉन्सेप्ट होगा या कुछ और, जो पूरी दुनिया में जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, कि सबको एक ही छत पर लाया जाए ताकि बेहतर प्रोडक्ट जो है वो दुनिया तक पहुंचे? इसमें दुनिया में 2 मॉडल मौजूद हैं। एक तो है सिलिकॉन वैली का, जो जिसका आपने पहले जिक्र भी किया जी। उसमें यह है कि यूनिवर्सिटी एकेडेमिया जो है आपकी, उसकी इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन है। ठीक, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, वो यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स का उससे एक तरह का आप कह लें इंटरेक्शन रहता है। और वहाँ एक एफसीसी, जिस तरह पाकिस्तान में एफसीसीपी है, इसी तरह सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है अमेरिका में, जो वहाँ वेंचर कैपिटल को रेगुलेट भी करता है ताकि इन यंग आइडियाज को फंडिंग मिल सके। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो हमें इस तरह एफसीसीपी पाकिस्तान को भी एक मैकेनिज्म बिल्ड करना चाहिए ताकि यहाँ वेंचर कैपिटल के लिए अगर अच्छी पॉलिसी लेके आएंगे तो ग्लोबली, अब इंडिया और चाइना में बेशुमार वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जिन्होंने अपने दफ्तर खोले हैं, जो ओरिजिनली अमेरिका में थे लेकिन अब इंडिया और चाइना में इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरा मॉडल है जो चाइनीज ने किया, स्टेट ओन्ड वेंचर कैपिटलिस्ट। उसमें यह है कि गवर्नमेंट जो ऐसे मसाइल हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो आम सिटीजन जिनसे अफेक्ट होता है, उसमें चाइनीज स्टेट जो है वो इन्वेस्ट करती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे क्रिएट की जा सकती हैं जिनमें रियासत खुद इनिशियली सीड इन्वेस्टमेंट करे। देखिए, अपॉर्चुनिटीज तो बेशुमार हैं और मैंने जिस तरह बताया पाकिस्तान एक 20-22 करोड़ लोगों की मार्केट है, तो मतलब हमारी कंपनीज काफी बड़ी स्केल हो जाती हैं। अभी तक चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से नेग्लिजेंस रही है गवर्नमेंट इस सेक्टर में कि अपनी कंपनी और बिजनेसेस डेवलप करे, तो इस वजह से हम पीछे हैं, लेकिन पोटेंशियल पूरा है। बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस पोटेंशियल को बरूकार लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, शहजाद यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद थे, आईटी एक्सपर्ट, और कह रहे हैं कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की मार्केट में और सरमायाकारी होगी, लेकिन उसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम करने की जरूरत है। और हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बहुत ज्यादा कंसर्न नजर आते हैं कि इस तमाम तर सरमायाकारी के हवाले से एक तो सरमायाकारी लाई जाए और फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाया जाए, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए कि जो आसान हो मजीद सरमायाकारी को अट्रैक्ट करने के लिए, और जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या जितने भी सरमायाकारी है उसको चैनलाइज किया जा सके। आगे बढ़ेंगे और एक अच्छी खबर आपसे शेयर करेंगे। FATF ने पहली मरतबा पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं उसके हवाले से इत्मीनान का इजहार किया है, और सिडनी में पाकिस्तान के हुकाम की ये मीटिंग हुई है, मुज़ाकरात हुई है FATF के अहदेदारान से, और उसके बाद की बात सामने आ रही है। तफसील इसकी जो है वो हम आगे आने वाले प्रोग्राम्स में आपसे शेयर करते रहेंगे। मौसम की कुछ बात कर लेते हैं और आपको बताएं कि ये बात महकमा मौसमियात की जानिब से सामने आ रही है कि जो मुल्क में एक नया बारिश का सिस्टम जो है वो आ रहा है और बहुत जल्द ये बारिश बरसाएगा, और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी पेशिनगोई की जा रही है। खासतौर पर मालाकन, पेशावर, मर्दान, सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद में बारिश की एक्सपेक्टेशन है, पेशिनगोई है। और साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, कश्मीर की बात करें और दीगर इलाकों की बात करें जो मलाई इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी की एक बार फिर पेशिनगोई की गई है। और साथ ही साथ ये भी आपको बताएं कि कराची में भी मौसम बेहतर होगा, हल्की बारिश वहां पर भी एक्सपेक्टेड है। तो मौसम के हवाले से अपडेट्स ये रही। साथ ही साथ आज हम खास तौर पर बात करेंगे कि एक तरफ तो मौसम की सूरत हाल और दूसरी तरफ मुमकिना जो असरात हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, और खास तौर पर इस मौसम में बहुत सी बीमारियों की जो है वो सामने आती है बात, और इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर अल्ताफ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं।
पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सर्दियां अब देखा जाए तो कॉन्टिन्यूसली हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होता जा रहा है और अब भी बारिश की एक्सपेक्टेशन है। तो क्या आप बताएंगे, क्या सजेस्ट करेंगे, क्या तजवीज़ करेंगे कि इस मौसम से कैसे बचा जा सकता है कि बीमार ना हो? देखिए जी, कोई भी एक्सट्रीम टेम्परेचर जब होते हैं ना, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, उस दोनों सूरतों में वो इंसानी जो सेहत है उसके लिए बेहतर नहीं होता जी। अब चूंकि सर्दी है और इस मौसम में हमें जो एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, वो सबसे पहले ये कि जो घर से जब बाहर निकलते हैं, आमतौर पर लोगों के घरों में हीटर वगैरह लगे होते हैं, तो एकदम गर्म से बाहर की निकलते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन जो होती है वो काफी ज्यादा असरअंदाज होती है सेहत पे। बिल्कुल सही। दूसरा ये कि जैसे आप कहते हैं ना कि खुश्क सर्दी है, मतलब बारिश नहीं हो रही, तो उसमें जाहिर है 2-3 चीजों की बड़ा इजाफा होता है। एक नंबर 1, एक तो मट्टी धूल काफी ज्यादा होती है, ठीक, जो कि एलर्जन का काम भी करते हैं और ये एक अच्छा मीडिया होता है मुख्तलिफ वायरसेस के ग्रो करने के लिए, ठीक। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे वायरसेस जो है ना वो करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर इस मौसम में नजला जुकाम और खांसी वगैरह काफी ज्यादा होती है और टेम्परेचर हो जाता है, बुखार हो जाता है। बिल्कुल। ऐसी सूरत हाल में अपने आप को बचाने के लिए एक तो नंबर 1 गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, एकदम गर्म से ठंडे और ठंडे से गर्म की तरफ ना जाएं। और सबसे जो अहम जो चीज है वो ये है कि अपने नाक को और जिस्म के खास तौर पर छाती को, सीने को जो सामने वाला ऐसा होता है उसको ढांप के रखें, सर को ढांप के रखें। ठीक है। ये मुमकिन जो है तरीके हैं जिसमें एक्सट्रीम जो सर्दी है उसके असरात से बचा जा सकता है। खाने पीने में क्या आप समझते हैं कि सजेस्ट करते हैं, क्या होनी चाहिए, इनटेक क्या होनी चाहिए खास तौर पर? देखिए जी, एक तो सबसे अल्लाह पाक का जो करम है हमारे मुल्क पे और हमारे लोगों पे कि उसने मुख्तलिफ फल जो हैं यहाँ पे जो पैदा होते हैं सर्दियों के मौसम में, जिसमें माल्टा, संतरा वगैरह ये चीजें खट्टी ना हो और अच्छी हो और बहुत ज्यादा ठंड ना हो तो वो ज्यादा बेहतर होती है। विटामिन सी वगैरह और ये चीजें होती हैं। ये जो हमारे नाक और जो गले की झिल्लियां होती हैं इसकी ग्रोथ के लिए और इसके मतलब प्रोटेक्शन के लिए, आप समझ आम सादा जबान में ये चीज अच्छी होती है। इसके अलावा जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, अल्लाह ताला ने वाफर मिकदार में यहाँ पे दी है, ठीक, और वो ड्राई फ्रूट्स में खास तौर पे बादाम हो गया या पिस्ता हो गया या इस तरह का अखरोट हो गया, ये वो चीजें हैं जो कि आम लोगों को भी मिल सकती है। चलगोजे की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा कि चलगोजा सिर्फ आज बिल्कुल सही नहीं रह गया। बिल्कुल सही। बाकी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। आम घरों में चलगोजे की बात करके आपने जो है वो बड़ा अच्छा समराइज कर दिया है सूरत हाल को। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अल्ताफ हमारे साथ मौजूद थे, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और बता रहे थे इस मौसम में क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए और एक सजेशन और एक अपील हमारी तरफ से भी कि अगर गैस के हीटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं घरों में खास तौर पर, तो कोशिश करें कि एक तो कम उसको इस्तेमाल करें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ज्यादा करें और अगर मजबूरी है, ठंड ज्यादा है, हीटर लगाना जरूरी है तो फिर सोने से पहले इस हीटर को, जो गैस का हीटर है, उसको बंद करके सोएं, अच्छे तरीके से इंश्योर करके सोएं कि गैस भी बंद हो और हीटर भी ना चल रहा हो, क्योंकि बहुत से हादसात रूनुमा हो सकते हैं। आप इस हादसात से बच सकते हैं अगर आप थोड़ी सी एहतियात करेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की, और स्पोर्ट्स में आपको बताएं कि एक अहम इजलास जो टास्क फोर्स बराए स्पोर्ट्स है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत कल हुआ है और उसमें क्या अहम चीजें डिस्कस की गई हैं उस पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि खास तौर पर जो पाकिस्तान में हॉकी, क्रिकेट, स्क्वाश और दीगर खेल हैं उनके हवाले से जो उनकी कमेटियां हैं, जो उनके बोर्ड्स हैं, उनकी कारकर्दगी के हवाले से बातचीत की गई है, उसको एनालाइज किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं उनकी तश्कीलें न की जाए, बेहतर तरीके से जो पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है उसको मौका फराहम किया जाए कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। हॉकी की सूरत हाल हमने देखा कि दिगरगू है उस पर बहुत सी तशवीश है, जो ओलंपियंस हैं उनको भी और जो हॉकी के फैंस हैं उनको भी। खासतौर पर क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट में भी जो क्रिकेट बोर्ड है वो अब उसको रिवाइव किया गया है और उस पर हम बात करेंगे। और एहसान मानी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं वो भी इस इजलास में मौजूद थे। अब्दुल मोईन शाह साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। शाह जी
بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ماشاءاللہ آپ کی جو گرپ ہے وہ تمام سپورٹس پر ہے. یہ ٹاسک فورس بنائی گئی ہے. کیا امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں وہ کھیل خاص طور پر جو نگلیکٹ ہوتے رہے ہیں ماضی میں ان میں بہتری آئے گی اس ٹاسک فورس کی جو سفارشات ہیں یا جو یہ کام کرے گی اس کے بعد؟ شیردل تقریباً 2 مہینے پہلے پرائم منسٹر نے یہ ٹاسک فورس کی تشکیل کی، ہیڈڈ بائی احسان مانی جو کہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں جی. اور ان کو جو ٹاسک دیا گیا یا ان کو جو مینڈیٹ دیا گیا وہ یہ تھا کہ تمام سپورٹس پاکستان میں جو کھیلی جاتی ہیں خاص کر کے اولمپک سپورٹس جی، یعنی کہ وہ سپورٹس جو اولمپک کے میں جن کا کمپٹیشن ہوتا ہے اور اولمپک پہ جن کے میڈلز آتے ہیں ان پہ خاص توجہ دے کے ایک ایسا فریم ورک بنایا جائے، ایسا ایک کوئی روڈ میپ اس کے لیے فائنلائز کیا جائے جس میں نہ صرف ٹیلنٹ ہنٹنگ کے لیے آسانی ہو بلکہ ان کی گرومنگ اور ان کو اس لیول پہ جا کے ٹریننگ کے تھرو پہنچایا جائے جہاں کہ وہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنلی میڈل جیت سکے. بالکل ٹھیک. تو اس نے ایک ٹاسک فورس نے اپنے کافی اجلاس کیے، اس میں سیکرٹری آئی پی سی جمیل احمد بھی شامل ہے، ایک لیگل ایڈوائزر ہیں ان کے علی رضا وہ بھی شامل ہیں. تو انہوں نے اس کے بعد اپنی رپورٹ فائنلائز کی اور کل یعنی کہ گزشتہ کل انہوں نے یہ پرائم منسٹر کو عمران خان کو سبمٹ کی. اور اس میں جو میرا خیال ہے جو میری اطلاعات کے مطابق جو سٹریس ہے جس پہ زیادہ زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسپورٹس بورڈ جو کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ ہے اور پروونشل اسپورٹس بورڈ جی جی جو کہ ہر پروونس کے پاس ایک اسپورٹس بورڈ ہے. اور آپ کو یہ یہاں میں بتاتا چلوں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو اسپورٹس کی منسٹری ہے وہ منتقل ہو گئی ہے صوبوں کو. بالکل صحیح. اور صوبوں کو جی جی. اور صوبوں کے پاس اب میرا خیال ہے وہ سارے وسائل ہیں اسپورٹس کے لیے، اسپیشل ان کے پاس فائنانسز ہیں جو پروموٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ سارے جو سلسلہ سے پرائم منسٹر خوش نہیں تھے اور انہوں نے کہا کہ ان کو ری ویمپ کیا جائے، مطلب ان کی تشکیل نو کی جائے سارے اسپورٹس. اچھا، تشکیل نو کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ جو اولمپک کمیٹی ہے پاکستان کی اور پھر جو اسپورٹس بورڈ ہے اس میں بھی کھینچا تانی ہوتی رہی، سیاست ہوتی رہی جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا. پھر فیڈریشنز ایسی ہیں جو موجود تو ہیں لیکن کام نہیں کر رہی اس طرح. تو کیا ان سب کا بھی بندوبست ہوگا؟ دیکھیں شیردل، پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو ضروری ہے وہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کی تشکیل نو ہے. اس وقت حالات اتنے برے ہیں پاکستان اسپورٹس بورڈ میں کہ پچھلے تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کوئی اس کا پرماننٹ جو ڈائریکٹر جنرل ہے وہ نہیں ابھی تک اپوائنٹ کیا گیا. اور بالکل ٹھیک. بڑی ضرورت ہے کہ ڈائریکٹر جنرل ایک پروفیشنل ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس بورڈ کا ہو تاکہ وہ سارے معاملات کو ہینڈل کر سکے. لیکن اب پرائم منسٹر نے یہ آرڈر کر دیا کہ اس کی تشکیل نو، تو اس میں نیا پروفیشنل ڈائریکٹر جنرل بھی آئے گا، نیا سسٹم بھی ایوالو ہوگا کہ کس طرح اسپورٹس کی بہتری کے لیے یہ رول پلے کر سکتے ہیں. تو سیاست سے کیسے پاک کر سکتے ہیں اس کو؟ اس کے کانسٹیٹیوشن میں کچھ ایسا؟ جی، جہاں تک آپ نے فیڈریشن کی بات کی، فیڈریشن میں سیاست بہت ہے، کھینچا تانی بہت ہے. ابھی آپ صرف یہ دیکھیں کہ فٹ بال فیڈریشن کے حالیہ الیکشن ہوئے ہیں جس میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق وہ الیکشن ہوئے، اور جو پرانی فیڈریشن ہے ہیڈڈ بائی فیصل صلاحیات وہ اب اس نئی فیڈریشن کو نہیں مان رہی. اور ایک دفعہ پھر ہم فٹ بال میں اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پاکستان کے فٹ بال کے پلیئر سفر کریں گے اور ان کو یہ نہیں ان کو ایشورٹی ہوگی کہ ہم انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اور آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا ہاکی کی جو صورتحال ہے کیا اس پر بھی کوئی آج آپ جی دا نیوز میں پڑھیں، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر بہت ہی کنسرن تھے اباؤٹ ہاکی اور انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ ہاکی کے حالات اتنے ابتر ہو گئے ہیں اور وہ لوگ جو چلا رہے ہیں شاید اس قابل نہیں ہے کہ ہاکی کو ٹھیک طرح چلا سکیں. اس کے لیے بھی کوئی نیا مجھے میری طرف ریکمینڈ کریں روڈ میپ کہ کس طرح آگے چلا جائے، ہاکی کے میں کیا چینجز آنی چاہیے، کیا نیا سسٹم آنا چاہیے اور اس کو کس طرح ہم لے کے چلیں کہ ہاکی کے ریزلٹ جو کہ پچھلے 2-3 سال سے نہیں آ رہے وہ اچھے آئیں انشاءاللہ. اور امید کرتے ہیں کہ یہ بہتری ہوگی پاکستان کی تمام سپورٹس کی. ماضی میں ہم فتح کے جھنڈے گاڑتے رہے ہیں ہاکی میں، اسکواش میں، لیکن اب ہماری صورتحال دیگر گوں ہے، بری ہے.
تو امید ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے گا. بہت شکریہ عبد المعید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر اسپورٹس جرنلسٹ, اور بات کر رہے تھے جو ٹاسک فورس برائے اسپورٹس ہے اس کا اجلاس وزیراعظم پاکستان کی زیر صدارت ہوا ہے, اور امید ہے کہ یہ تمام تر جو بورڈز ہیں, فیڈریشنز ہیں, ان کی تشکیل نو ہوگی, ان کو سیاست سے پاک کیا جائے گا تاکہ جو صحیح ٹیلنٹ ہے پاکستان کا وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکے, میڈل حاصل کر سکے, بڑے بڑے ٹورنامنٹس جیت سکے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.